बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मुस्तफा अमान मैदान के प्लेटफॉर्म से अपने सेगमेंट अब आगे क्या होगा, ये चैनल आपके लिए, आप इस चैनल के लिए इसको ज़्यादा से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए ताकि आपको बर वक्त मेरा एपिसोड मिले, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये दुनिया का वह चैनल है साथियों जो आपको वो खबर दे रहा है जो आपका हक बनता है, और बिल्कुल आपको सच्ची खबर दे रहा है, जिसका सबूत मैं हमेशा कहता हूँ कि 760 अब शायद 770 के करीब एपिसोड्स हो गए होंगे। तो आप उसको अगर विजिट करें पूरे वजदान को पिछले 2 साल में, तो आपको ये यानी बड़ी क्लैरिटी के साथ आपको ये पता लगेगा कि वजदान की हर खबर एंज करके जनाब ठीक है। तो जुड़े रहिए, बहुत शुक्रिया जी। आजकल यानी आर्मी चीफ साहब के हवाले से यानी बातचीत हो रही है बहुत ज़्यादा। तो पहले मैंने एक व्लॉग किया है कि खान साहब के खतूत संदेशे जो थे और आर्मी चीफ साहब का एक वन लाइनर जो जवाब था, यानी उस पर मैंने बड़ी क्लैरिटी से आपको बात बताई। तो अब एक और यानी खुशैन यानी बात ये हुई कि आर्मी चीफ साहब ने नौजवानों को, जो इस मुल्क की मैं कहता हूँ कि बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, इस मुल्क का फ्यूचर है, और हमारे नौजवानों में बड़ा पोटेंशियल है, और यानी मुल्क को यानी आगे ले जाने की यानी उनके अंदर यानी सलाहियत है। तो मैं ये समझता हूँ कि सबको इंट्रक्शन करना चाहिए। तो जनरल साहब ने भी जनाब इंट्रक्शन किया, तो थंबनेल है जी, जनरल साहब नौजवानों में बिलावल की गहरी बात, वजदान सच्चा, ये तो होना था, अब आगे क्या होगा। जैसे जी कि आपको पता है कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ मोहतरम जनरल आसिम मुनीर शाह साहब जो हैं, सैयद आसिम मुनीर शाह साहब, उन्होंने यानी इन दिनों में पिछले ये 2-4-5 दिन गुजरे हैं, इसमें जनाब उन्होंने कुछ मुलाकातें की हैं, और फिर उन्होंने जनाब खिताब फरमाया जो पाकिस्तान के यानी तालिब इल्म हैं, ठीक है जी, मुख्तलिफ जगहों से आई हुई है, और उस पर उन्होंने बड़ा यानी इन डिटेल यानी बातचीत की है, और तमाम जो ज़ाविये और तमाम वो मसाइल जिनसे कि इस वक्त मुल्क जो है वो यानी उनको देख रहा है और उनको फेस कर रहा है। तो जनरल साहब ने यानी एक बिल्कुल ज़बरदस्त यानी किस्म की मैं कहता हूँ कि मूव की है। इससे पहले अगर आप मेरे पिछले जनरल साहब के हवाले से जितने एपिसोड्स हैं अगर आप जाएं, तो उसमें मैंने ये इस ख्वाहिश का इज़हार किया था हल्का सा कि आर्मी चीफ इससे पहले भी स्टूडेंट्स में गए और वहाँ उन्हें बड़ा पुरजोश किस्म का इस्तकबाल मिला, और मैंने ये यानी रिक्वेस्ट की थी अपने चैनल के बिहाफ पे कि रियासत के जितने भी बड़े हैं उनको चाहिए कि ये जो रियासत पाकिस्तान के हमारे नौजवान हैं, जो हमारी असास है और हमारी प्रॉपर्टी है और हमारा फ्यूचर है, कि इनको यानी इतमाद में लिया जाए। इनको जिस तरीके से गुमराह किया गया, जिस अंदाज के साथ इनके दिलों में और ज़हनों में पाकिस्तान और पाकिस्तान के अदारों के हवाले से जो यानी एक गलत यानी परसेप्शन जो है वो बिठा दिया गया है, तो उसको रिमूव करने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि तमाम लोग अपनी अपनी डोमेन में रहते हुए इनसे इंटरेक्शन करें, अच्छा इनसे मुलाकात करें, इनसे बात करें और इनसे डायलॉग करें, अच्छा इनकी बात सुने, इनको बात सुनाने की कोशिश करें। तो उस सिलसिले में यानी मरियम सबसे पहले एक्टिव हुई, जैसे कि आपने देखा कि पंजाब भर में वो यानी जगह जगह गई और तमाम कॉलेजेस में उन्होंने जाके स्कॉलरशिप्स जो थे यानी वो भी दी, और उसके साथ साथ नौजवानों के लिए उन्होंने और बहुत सारी इंसेंटिव्स का ऐलान किया, जैसे कर्जे हैं बहुत सारा, और नौजवानों की बात सुनी है और उनको बात सुनाई है, और उनके साथ जब इंटरेक्शन किया है तो उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं। तो उसके साथ साथ जनाब मैंने ये इल्तजा की थी कि बिलावल भुट्टो साहब हैं, असफा भुट्टो साहब हैं, उनको भी आना चाहिए, और मैंने अदारों के हवाले से ये कहा था कि रियासत पाकिस्तान के जितने बड़े हैं उन्हें चाहिए कि वो अपनी हमारी ये जो लॉट है, ये जो पाकिस्तान का फ्यूचर है, इनके साथ इंटरेक्शन करें, इनको सच बताएं, इनको वो बात बताएं जो उनका राइट बनता है, और इनके साथ बड़ी क्लैरिटी के साथ बात किया जाए, अपनी अपनी पोजीशंस को यानी वाज़ेह किया जाए। तो मैं ये कर दूँ कि जनरल साहब की मैंने जितने क्लिप सुने
انہوں نے بڑے زبردست یعنی انداز کے ساتھ بات کی، اور پاکستان میں جو پرابلمز آ رہی ہیں جیسے دہشت گردی کے معاملات ہیں، جیسے یہ سوشل میڈیا پہ جو کچھ ہو رہا ہے، اچھا جن چیزوں سے پاکستان کو خطرہ ہے اس کو انہوں نے جو نیگوشیٹ کی ہے وہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ کی ہے. اور نوجوانوں سے بات کرتے انہوں نے قرآن کے اصولوں کو، اور میں نے ہمیشہ آپ کو ایک چیز بتائی کہ ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ اس سے پہلے چیف جسٹس آف پاکستان تھے جناب قاضی فائز عیسی صاحب، وہ اور آرمی چیف صاحب جو یہ قرآن کے اصولوں پر انہوں نے کافی ریسرچ کی ہوئی ہے، اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ پرسنل لائف میں بھی ان چیزوں کو یعنی جو میری معلومات تھی میں نے آپ تک پہنچائی، میں آج تک بھی اس پر یعنی ہمیشہ بڑی مضبوطی کے ساتھ بات کرتا ہوں، پوری یقین کے ساتھ بات کرتا ہوں. تو جنرل صاحب نے جناب قرآن کے اصولوں کو بیان کیا، اور بالکل ایک حق بات ہے جو قرآن کے اصول ہے، ڈیفینیٹلی ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے کہ ہم نے بالکل انہی کے نقطوں پہ چلتے ہوئے وہ راستہ لیتے ہوئے ہم نے اپنے مسائل کو حل کرنا ہے. تو اس کے حوالے سے جو خارجی ہیں اور جو جس قسم کا فتنہ پاکستان میں یعنی پچھلے آپ یہ کہہ لیں خاص طور پہ 80s کے بعد جو یعنی معاملات ہیں، تو اس کو جن صاحب نے نیگوشیٹ کرتے ہوئے جو موجودہ فتنہ فطور ہے ان کو بھی انہوں نے بڑے خاموش یعنی انداز کے ساتھ بڑے خوبصورتی کے ساتھ جو ہے اس کو کور کیا، اور قرآن کے اصولوں اور وہ سارے ریفرنسز دے کر تو نوجوانوں کو وہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے. اور جس طرح کا پرجوش انہیں آگے سے رسپانس ملا ہے اور جس طرح ہمارے بچوں نے یعنی رسپونڈ کیا، تو وہ بڑا ایک یعنی حوصلہ افزا چیز ہے. اور اس میں جو افواج پاکستان کے حوالے سے ڈیفینیٹلی دیکھیں، میں نے ہمیشہ ایک چیز آپ کو بات بتائی ہے کہ اس سے پہلے تک میں نے کبھی بھی جتنے یعنی لوگ گزرے ہیں پاک آرمی میں بھی گزرے ہیں، تو میں نے کبھی بھی اگر پازیٹیو بات نہیں ہے تو میں نے کبھی نہیں کی. جن لوگوں نے اگر کانسٹیٹیوشن اور پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے تو میں نے بڑی واضح بات کی ہے. ٹھیک ہے جی، جب ہمارے اداروں نے ایک سبق سیکھا، اور بالکل ایک پاکستان کے ادارے ہونے کے ناطے اور کانسٹیٹیوشن کو یعنی ماننے والے یعنی ادارے کی یعنی حیثیت سے جیسے یعنی انہوں نے یعنی ایکٹ کرنا شروع کیا، تو میں نے آپ کو یعنی ہمیشہ یہ بات بتائی کہ اب یہ وقت ہے کہ ہم اپنے اداروں کو ٹائم دیں، اچھا موجودہ سچویشن کو سمجھیں، بیرونی سازش کو بھی سمجھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہمیں پریشر کہیں ڈالنا ہے تو ہمیں کانسٹیٹیوشنل پریشر ڈالنا ہے، ہمیں پولیٹیکلی پریشر ڈالنا ہے، ہمیں یعنی بات سمجھانی ہے اپنی پولیٹیکل پاور کے ساتھ، اپنے ڈائلاگ کے ساتھ. ٹھیک ہے جی، اور وہی یعنی مطلب رائٹ وے ہے. تو جنرل صاحب نے پاک افواج کے حوالے سے بھی یعنی جو گمراہ کن یعنی پروپیگنڈا کیا گیا اور عوام اور افواج کے درمیان جو خلیج ڈالنے کی ایک جو یعنی کوشش کی گئی ہے، تو اس پر یعنی انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ بات کی ہے. اور یہ ایک حقیقت ہے. دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میں لیفٹسٹ ہونے کے بعد مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ سر آپ لیفٹسٹ ہیں لیکن آج کل جناب تسی یو ٹرن لے دے، تو میں انہیں اکثر یہ چیز کہتا ہوں کہ یار دیکھیں ہماری لڑائی ہماری بات کہاں تک ہے جی کہ کانسٹیٹیوشن کو فالو کیا جائے، عوام کے مسائل کی بات کی جائے، ایسے اقدامات کی جائیں کہ ہمارے جو ادارے ہیں وہ قانون کی ڈومین میں آئیں. ٹھیک ہے جی، اور کانسٹیٹیوشن کی ڈومین میں آئیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یعنی عوام کے اندر اپنا جو ریپوٹیشن ہے یعنی اس کو پازیٹیولی انکریز کریں. تو جناب یہ یعنی یہ خواب ہے. ٹھیک ہے جی، تو الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب سے شاہ صاحب چیف آف دا آرمی اسٹاف بنے ہیں اور جن مشکل حالات میں وہ بنے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت تھی. میں کہتا ہوں کہ ایسے لوگ آئے ہیں، پھر ان کی جو ٹیم بنی، انہوں نے جو مشکلات کو فیس کیا، تو اب یہ وقت تھا یا وقت ہے یا وقت ہوگا کہ ہمیں اپنی جو ریاست کی قیادت ہے ڈیفینیٹلی کانسٹیٹیوشنلی بالکل ان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. میں اکثر نوجوانوں کو یہ چیز سمجھاتا ہوں جو ریزسٹ کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس علم نہیں ہے، معلومات نہیں ہے، بس ایک جو تھاپا وائرس نے انہوں نے دماغ خراب کی تھے، دلیل طویل تو مندے کوئی نہیں. ٹھیک ہے جی، اچھا لاجک وہ مانتے کوئی نہیں. تو لیکن پھر بھی ہم نے یعنی کوشش کرنی ہوتی ہے کہ آپ نے پازیٹیولی جناب بالکل اپنے اداروں پہ یہ پریشر ضرور ڈالنا ہے. جی پریشر کس چیز کا ہے؟ ہماری امنگوں کا، کہ میں ایک یعنی عاجز ہوں 2 سال سے یہ چینل بنانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ جناب اداروں تک بالکل صحیح بات پہنچائی جائے اپنے وجدان کے حساب سے. جو ماضی میں بھی پاکستان جیسے کھائی میں گیا ہے تو یہ عاجز اپنی اوقات کے مطابق ڈومین میں چیختا رہا ہے، لیکن وہ ساڈے فہیم گور بٹ صاحب ہیں نا استاد محترم، وہ کہتے ہیں ماترنے کی گل کون سنتا ہے. تو پھر مجھے یہ جو چینل یعنی بنانا پڑا کہ میں کوئی صافی تو تھا نہیں نہ ہوں. ٹھیک ہے جی، تو صرف اس لیے کہ بھائی شاید تیرے دل میں اتر جائے میری بات اور آپ اپنے حصے کا کام کریں اور بڑوں تک اور ریاست کے جو ذمہ داران ہیں ان تک بات ماشاءاللہ پہنچتی ہے. کئی چیزیں آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں
کہ بس پہنچ جائے, آپ کا ضمیر مطمئن ہوگا آپ نے اپنے ایسے کا کام کیا. تو اس لیے بھائی جب ادارے قانون کی ڈومین میں کام کر رہے ہیں تو ہمیں تن من دھن جان دینے کی حد تک ہمیں اپنے اداروں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے, ہمیں اپنے سپاہی کے ساتھ کھڑا ہونا ہے, ہمیں اپنے پولیٹیشین کے ساتھ کھڑا ہونا, اور ان سب چیزوں سے پہلے دستور پاکستان جس پر یقین کرنا اور اس کو ماننا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے یعنی ایمان کا ایسا ہے اور جس کو کسی طریقے سے بھی یعنی اگنور نہیں کیا جا سکتا, اس کی کوئی صورتحال ہے ہی نہیں, کیا آپ کو کرنا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنرل صاحب نے جتنی ڈسکرپشن کی اور نوجوانوں سے انٹریکشن کیا تو اس کے پازیٹیو آپ دیکھیں گے کہ یہ اس کے پازیٹیو رزلٹس آپ کو یعنی آنے والے دنوں میں ملیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ بلاول صاحب نے جناب ایک تقریر کرتے ہوئے بڑی گہری بات کی ہے اور وجدان کی وہ پروڈکشن کہ خان صاحب دا سیاست کوئی کام نہیں, ٹھیک ہے جی, اور یہ اس چیز کا جڑ سے ختم ہونا ہی پاکستان کی بقا ہے. تو بلاول صاحب نے جناب بالکل ایک پرومسنگ ینگ لیڈر ہیں ہمارے ماشاءاللہ, اور بڑے میچور قسم کی چھوٹی ایج میں مطلب بڑی میچورٹی کے ساتھ سیاست کرتے ہیں, اور پاکستان کے حوالے سے ان کی بڑی خدمات ہیں جب وہ وزیر خارجہ بھی رہے ہیں, اور آج کل بھی پاکستان کے حوالے سے وہ یعنی کام کر رہے ہیں, اور سندھ میں ان کی حکومت ہے جو بڑا اچھا ڈیلیور کر رہی ہے. تو بلاول صاحب نے بھی اسی طرح نوجوانوں سے بھی بات کی, اور اب مجھے میرا وجدان یہ کہہ رہا ہے کہ جیسے جنرل صاحب نوجوانوں میں تشریف لے آئے ہیں, اس سے پہلے مریم بی کر رہی ہیں, تو مجھے اب ایسے لگ رہا ہے کہ فاطمہ جو ہیں آصفہ بھٹو اور جو آصف زرداری جو ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب, وہ بھی آپ کو نوجوانوں کے ساتھ نیگوشیٹ کرتے نظر آئیں گے. اور میں یہاں ریکویسٹ کروں گا میاں صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں ان سے بھی کہ, اور ایمن زرداری صاحب صدر مملکت ہیں اور بڑے پولیٹیکلی ماشاءاللہ ویری رچ, تو ان سے بھی ریکویسٹ ہے جناب, اور مجھے میرا وجدان کہہ رہا ہے کچھ عرصے بعد آپ کو وہ نظر آئیں گے. اللہ تعالیٰ پوری دنیا پر, پاکستان پر, بچے بیل بوٹے پر اپنا کرم کرے, فضل کرے. اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیجیے, بیل آئیکن کا بٹن دبا دیجیے. ملے گی انشاءاللہ اگلے ولاگ.